ائمہ علیہ السلام ایک کامل ہادی ہیں، ناقص ہادی نہیں. زندگی کے ہر پہلو میں کیا ہے وہ ہادی ہیں. کوئی آپ سے سوال کرے اہل بیت علیہ السلام کا پولیٹیکل کنسیپٹ کیا ہے، ذاکری نظام سے پوچھیں جا کے سرکار اہل بیت علیہ السلام کا پولیٹیکل کنسیپٹ پتہ ہے؟ پولیٹیکل فلسفی کیا ہے، سیاسی نظریہ کیا ہے، سیاسی پولیٹیکل ویژن کیا ہے، اہل بیت کے سیاسی اصول کیا ہیں، پولیٹیکل پرنسپلس کیا ہیں. کبھی سنیں اہل بیت علیہ السلام کے جو پولیٹیکل مورل اور ایتھکس کیا، اخلاق، سیاسی اخلاق کیا ہے جو بیان فرمایا. اہل بیت علیہ السلام نے لیجیٹیمیٹ پاور کی کیا ڈیفینیشن کی اور کیا کہ کون سی پاور جو ہوتی ہے وہ مشروع ہوتی ہے اور کون سی پاور جو ہے نامشروع حرام ہوتی ہے. لیجیٹیمیٹ پاور، اللیجیٹیمیٹ یا اللیگل پاور پوچھے جا کے ٹوٹل پولیٹیکل سائنس کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں ائمہ نے کچھ فرمایا ہے؟ آپ چاہیں نہیں پتا. نان پولیٹیکل. عجیب ہے، نماز پڑھتے وقت ہم کٹھے ہیں، ماتم کرتے ہوئے کٹھے ہیں، لیکن سیاسی طور پر کہاں ہیں؟ ہاں جان ہمارا عام کہتے ہیں ہمارے ائمہ ہر وادی کے مشکل کشاں ہیں. سیاسی پولیٹیکل پاور کو بیلنس رکھنے کے کیا چیکس اور طریقہ کار بتایا اہل بیت نے کہ اگر سیاسی طاقت ان بیلنس ہو تو سیاسی بحران پیدا ہو جائے. یہ نجات دہندہ ہیں ہمارے ائمہ، یہ نجات دے سکتے ہیں. جس کشتی کے نہ خدا اور ملا یہ ہے وہ نجات دے سکتی ہے، نہ جس کشتی کا ملا ڈونلڈ ٹرمپ ہے. یہ بدبخت کتنے احمق ہیں کہ اس کشتی میں سوار ہو گیا جس کی باغ ڈور، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو. یا اللہ کو چھوڑ کر پست کا انتخاب. یہ بشر کا عیدت رہا ہے شروع سے ہی، جو اعلیٰ ہے اس کو چھوڑا اور پستوں کا انتخاب کیا اور بس تباہی ہے. یہ جو سیاست دنیا میں چل رہی ہے نا، اس کو کہتے ہیں پاور پالیٹکس. یعنی آج کی دنیا میں جو پالیٹکس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں وہ پاور بیسڈ ہے. کہتے ہیں سیاست اقتدار کے حصول کے لیے جو جدوجہد کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سیاست. اقتدار کا حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مقصد ہے ہمارا، ہدف ہے. جب اقتدار کا حصول کرنا مقصد ہے، پاور کو ہر حال میں حاصل آپ نے کرنا ہے، تو اس وقت پھر آپ فرعون کو کہتے ہیں جی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا یا ہے جو تیری حکومت اقتدار چھین لے گا، اس کو سارے بچے مار دو. یہ پاور پولیٹکس ہے. ہر لڑکا مار دو، ماؤں کے پیٹ میں چیک کرو جو بھی پیدا ہو مار دو، کوئی لڑکا دنیا نہیں باقی رہنا. یہ پاور پولیٹکس، کرپشن، فساد، لوٹ مار، یہ پاور پولیٹکس ہے. ہر حال میں اقتدار میں رہنا ہے، ریگنگ، کیا دھاندلی، سب پاور پالیٹکس ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے جو ہمارے ائمہ نے بتایا؟ سیاست کہتے ہیں کہ اس کی 3 یا 4 خصوصیات. نمبر 1، سوسائٹی کو ایک آرڈر میں لے کے آنا، پولیٹیکل آرڈر میں لے آنا سوسائٹی اور معاشرے، جس کے ساتھ سوشل آرڈر بھی آ جائے گا، اکنامیکل آرڈر بھی آ جائے گا، باقی آرڈر بھی آ جائیں گے، کلچرل آرڈر بھی آ جائے گا سارا. نمبر 1، کیوں؟ یہ کیوں ہے؟ تاکہ لوگوں کے جو انٹرسٹ ہیں ان کی حفاظت کی جا سکے، جان مال کی حفاظت کی جا سکے، ان کے انٹرسٹ کو بچایا جا سکے جو ان کے لوگوں کے ہیں. نمبر 2 کیا ہے؟ سروسز دینی ہے لوگوں کو. سیاست لوگوں کی خدمت کرنا کا نام ہے. تیسرا ہے ہدایت دینی ہے لوگوں کو، خدا کی طرف لے کے جانا ہے اس قافلہ بشری کو، اس سوسائٹی کو. آل محمد کی سیاست یہ ہے، ٹھیک ہے، جس کا محور اور اساس کیا ہوگا؟ عدل ہوگا. یہ ہمارے پاس ہے بس. جب مجھے وہ کہتے تھے عمران خان صاحب بھی سارے بھی آپ بتائیں آپ نے کیا لینا ہے؟ کچھ نہیں لینا ہے ہمیں چاہیے کہ یہ لوگوں کے کام ہونے چاہیے، چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، عدل ہونا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، کیونکہ رول آف لا کے بغیر عدل ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ ہمارے پاس چیز ہے لیکن ہمارے ممبر پر بھی کہیں نہیں ہے. اور بہت سی چیزیں مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 3-4 حدیثیں مولا علی کی. لولا حضور الحاضر وقیام الحجہ بوجود الناصر. اس میں اتنے سیاسی اصول جنم لیتے ہیں نا یہاں سے آ جان، کاش اس کو ہمارے بزرگ توجہ دیتے. لولا حضور الحاضر، اگر لوگ حاضر جو موجود نہ ہوتے، وقیام الحجہ بوجود الناصر، اور ان کی وجہ سے میرے پر حجت تمام نہ ہوتی. 2 وجہ، لوگ آگے ہیں سارے بیعت کر رہے ہیں اور میرے پر حجت تمام ہو رہی ہے. وما اخذ اللہ علی العلماء لا یقارر ولا قزۃ ظالم ولا صغیر مظلوم. اور خدا نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ ظالم کے شکم پوری پر اور مظلوم کی بھوک پر چپ نہیں رہنا. دیکھیں کسی لیے ظلم مٹانے کے لیے، ظالموں کو کٹہرے میں لانے کے لیے، لال کہ تو حبلہ لا غارب والا سکا تو آخر بے کاسے وجہ، میں خلافت کی اٹھنے کی باغ ڈور کی کوان پر ڈالتا، بعد ان سے کہتا پہلے والوں کے جام سے سیراب ہو جائے. لوگ ساتھ ہیں. یہ عہد اللہ نے لیا ہوا ہے کہ ظالم کے ظلم پر اور مظلوم کی مظلوم پر چپ نہیں رہنا. نمبر 2، اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے ہیں تو باہر لشکر منتظر ہے کہ خطبہ دیں گے آگے، درست ہے، خطبہ دیں گے تو نہیں آ رہے. دیکھا عبداللہ بن عباس سے جا کے مولا علی اپنے جوتے کو نا ٹوٹا ہوا ہے اس کو وہ سی رہے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی کرنے والا کام ہے، باہر لوگ منتظر ہیں، لشکر جنگ کے لیے جانا ہے اور آپ کس کام پہ لگے ہوئے ہیں. مولا نے کہا ما قیمت ھذا النعل، اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ کہتے ہیں لیس لہ قیمت، مولا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. بالکل اتنا پرانا بسیدہ اور
کتنا اس کو آپ نے سیا ہے بھائی سارا. کہتے واللہ لا احب الی من امرتکم ہذہ، مجھے میرے اللہ کی قسم یہ میرا جوتا تمہاری حکومت سے بہت زیادہ پیارا ہے. اللہ نقیم حقات باطل، مگر یہ کہ میں حکومت کے ذریعے لوگوں کو ان کا حق دلاؤں، حقدار تک اس کا حق پہنچاؤں، اور باطل کو اور ظلم کی ناک کو حق پہ رکھوں، حقدار کو حق پہنچاؤں. یہ حکومت، اس لیے ظلم کا راستہ روکوں، عادل ہو، عادل ہو معاشرے میں. اسی لیے کہتے ہیں اللہ دنیا کا محاذ اور اندی من عراق خنزیر بید مجزوم، تمہاری یہ دنیا، یہ حکومت، یہ اقتدار، یہ شہرت میری نگاہ میں خنزیر کی اس انتڑی سے بھی پستر ہے جو کہ ایک مجزوم اور جس کو کوڑ نہیں ہوتا اس کے ہاتھ. کبھی کہتے ہیں بکری کے ناک سے بہنے والے پانی سے بھی پستر ہے. یہ تمہاری حکومت، اقتدار، سب کچھ. جو پاور پالیٹکس نہیں کرتے وہ اصولوں پر، وہ حکومت کو اصولوں پر قربان کر دیتے ہیں، اصولوں کو قربان نہیں کر. اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں اشعث بن قیس سے، اشعث کندی سے، کہتے ہیں کہ لو اوتیت الاقالیم مصباتا، میں قربان جو میرے امام، فدا ہو جاؤں امام تجھ پر. لو اوتیت الاقالیم السبعۃ بما تحت افلاکها، اگر مجھے ساری کائنات، سادہ ترجمہ کرتا ہوں، جو کچھ اس میں ہے نا، سب دولت دنیا کی سب کچھ، یہ پہاڑ، دریا، سمندر، ہر چیز مجھے، زمین، سب کچھ مجھے دے دی جائے، اور کہا جائے علی بس ایک چھوٹا سا کام آپ نے کرنا، بس چھوٹا سا. وہ کیا ہے؟ ان اسلب جلب شعیرۃ من فم نملۃ، چونٹی جو کا چھلکا لے کے جا رہی ہے نا، یہ جو کا چھلکا اس کے منہ سے نکال لو، بس تم اسے چھین لو. واللہ ما فعلت، مجھے میرے اللہ کی قسم میں نہیں کروں. جو محنت کر رہی ہے، محنت اتنی اہم ہے علی کی نگاہ میں، عادل وہ کتنی محنت سے اٹھا کے لے کے جا رہی ہے. افضلیہ غزہ ذخیرہ، چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا، جو کم ترین جس کی قیمت ہے، چونٹی جس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، میں اس پر بھی ظلم ہے میرا امام. یہ احساس صرف علی دے سکتا ہے، میرا امام دے سکتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد آئے دشتی، وہ ہم جب پاکستان آتے تھے تو میں ان کی کلاسز ہوتی تھی تبلیغی والے سے. ایک دن کہنے لگے ایران تک جب جنگ تھی تو وہ جنگ جس رات ہوتی تھی، میں نے بتایا لڑکے مہندی لگاتے تھے، سارا کرتے تھے نا، ان کو کچھ دیر چھوڑ دیتے تھے نا، کوئی وصیت لکھتا تھا، کوئی کیا کرتا تھا، کوئی استغفار کرتا تھا. کہتے کھلا صحرا تھا، تو میں دیکھا، میں بھی ادھر تھا، تو ایک دور سے نا ایک لڑکے کی نا رونے کی آواز آئے، اور کہ الہی العاف، الہی العاف، اے خدا مجھے بخش دے. میں جب قریب جا کے دیکھا 15-16 سال کا بچہ تھا. تو میں نے کہا اس کا خدا کے ساتھ ایک تعلق جڑا ہوا ہے، میں کیوں بیچ میں رکاوٹ بنوں. میں چلا گیا، کافی دیر گزر گئی اسی سے تڑپ کے الہی العاف، الہی العاف، الہی العاف. تو ایک دفعہ جب کافی دیر گزر گیا، آدھے گھنٹے سے اوپر نا، سجدے میں اس کا سر ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، خدا مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. کہتا ہے نا میں پاس چلا گیا، میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا بیٹا تم تو بچے ہو، خدا متعال بڑا کریم ہے، اس طرح سے کیوں بےتاب ہو گئے تم، توبہ اللہ اللہ کہہ رہے ہو نا، کون سا تم سے ایسا گناہ ہو گیا، خدا بخشنے والا ہے. کہتا آغا میں جب چھوٹا تھا نا تو میں چونٹیوں پر پاؤں رکھا کرتا تھا، تو میں خدا کے پاس جاؤں گا کس منہ سے. یہ احساس کہ چونٹی پر بھی ظلم نہ ہو، یہ میرے مولا علی کا احساس ہے. ہم وہ ہیں جو عدل کے وارث ہیں، عدالت کے وارث ہیں. ہم وہ ہیں جن کی میراث ظلم کا مقابلہ ہے. کاش ہمارے مدرسے، ہماری مسجدیں، ہماری امام بارگاہیں حسینیت کو پھیلائیں. درست ہے.